بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی اہلھا اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عبادت میں مزید اضافہ فرما لیں، صلوات بلند آواز سے سارے اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ جتنے خواتین و حضرات جو دعائیں ذہنوں میں لیے بیٹھے ہیں یا جن دعاؤں کے احکامات میرے بھائیوں نے عزاداروں نے مجھے دیے ہیں، کیونکہ اجتماعی دعاؤں کا ٹائم نہیں، میری بارگاہ توحید میں یہ التماس ہے کہ اللہ تجھے واسطہ ملکہ عالمین کے بچوں کا، جتنے عزادار جو دعائیں ذہنوں میں لیے بیٹھے ہیں، بیوی کے بچوں کا صدقہ اللہ کسی کا دامن خالی نہ لوٹا، اللہ سب کی دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ بانی مجلس سید غیور کاظمی، سید غیور شاہ صاحب، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہمارے بھائی سیدزادے علامہ سید سفیر امن وقار حسین نقوی کے اللہ رزق اور عزت میں اضافہ فرمائے، ہمارے وارث کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کو اللہ استحکام عطا فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات کی عبادت سارے فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے میں دو چار باتیں اصل میں صورتحال کچھ اس طرح سے بن گئی ہے کہ پتہ سب کو ہے ٹائم کم ہے، لیکن اللہ جانے آج گھڑی الٹا چل رہی ہے۔ جو بندہ 10 منٹ کا کہہ کے ممبر پہ آتا ہے، 45 منٹ پہ جا کے بریک لگتی ہے۔ لیکن چلیں، ذکر ہے سرکار کا، بانیان کیونکہ خود پریشان ہے، ماتمداری ہے، لمبی بات میں کم از کم مجھے نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں ایک گزارش آپ سے کر رہا ہوں، حالات آپ کے سامنے ہیں، وقت آپ کے سامنے ہے، ہر بندہ اپنے مذہب کو سینے سے لگا کے پھر رہا ہے۔ ہمیں کسی کے مذہب پہ بھی اعتراض نہیں، کسی کے رہبروں پہ بھی اعتراض نہیں، لیکن میں اپنی قوم کے ماتمیوں سے اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کو اپنا جینا جینے دو، آپ کو جب بھی وقت ملے باوضو اللہ کی بارگاہ میں آیا کرو اور سجدہ شکر کر کے کہا کرو اللہ تیرا کرم ہے کہ ہمیں علی جیسا امام لینے کسی مندر نہیں جانا پڑا۔ متوجہ ہے سرکار؟ رانا صاحب، ہمیں علی جیسا امام لینے کسی مندر میں نہیں جانا پڑا، اللہ نے ہمیں علی جیسا ہادی دیا، علی جیسا رہبر دیا، علی جیسا رہنما دیا، اور وہ بھی اپنے گھر سے۔ شاید میں بات سمجھا نہیں سکا، آپ جی ہیں۔ اللہ نے ہمیں علی جیسا رہبر اور رہنما اپنے گھر سے دیا ہے۔ مہینہ رجب کا ہے، رجب زمانہ جاہلیت میں بھی محترم تھا، رجب کے بعد شعبان ہے، شعبان کے بعد رمضان ہے۔ میرا ترتیب بتانے سے رمضان کا چاند صبح نہیں چڑھ جانا، کچھ بندے یکدم پریشان ہو گئے۔ چاند جب چڑھے گا تو سارے دیکھیں گے۔ یہ رجب آخری مراحل پہ ہے نا۔ یہ زمانہ جاہلیت میں بھی محترم تھا، جاہل قبیلے بے مقصد لڑائیاں لڑتے، لیکن اگر وہ جنگ رجب میں ہوتی تلواریں نیاموں میں واپس چلی جاتی تھیں۔ رجب اتنا معتبر تھا۔ رمضان پہلے اللہ نے لے لیا، شعبان محمد نے کہا میرا ہے۔ اب اللہ محمد کی نظریں رجب پہ آ گئی۔ عزت رجب کی کیا کہنے، رتبے رجب کے کیا کہنے۔ اللہ چاہتا تھا میرا رجب ہے، محمد چاہتا تھا میرا رجب ہے،
मौलाइयों का मुर्शद मुस्कुराते हुए काबे में रजब में आ गया। अल्लाह नबी ने मिल के कहा, या अली तेरा रजब है। जी जिंदा और सलामत रहे आप मेरे भाई। जी बिस्मिल्लाह, मुतवज्जे है सरकार। आप जी ये महीना क्योंकि मौला अली का है, महीना मुसलमानों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, किसी का दिल दुखाने के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं। हम कातिलों को शरबत पिलाने वालों के नौकर हैं, लिहाजा दिल आजारी का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन भाइयों के एक मशवरा देना चाहता हूं, जिंदगी बड़ी कम है। तुमने 4 शियों की जिद में अपना चौथा खलीफा भी छोड़ दी है। पूरा महीना रजब का गुजर गया। ये बस्तियां भी मुसलमानों की, शहर भी मुसलमानों के। मैंने किसी मस्जिद में 13 रजब की रात चिरागा नहीं देखा। नहीं, शायद मैं समझा नहीं सका। एक बंदे पे लाजिम है मेरी तारीफ करना। अगर आपने देखा है मुझे बोल के बता देना। पूरे मुल्क के पाकिस्तान में 13 रजब की शब न हमने कहीं चिरागा देखा, न हमने मुसलमानों तुम्हारे चौथे खलीफे के जश्न होते देखे। मैं भाइयों के तुम्हें अपील कर रहा हूं, अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे। ये साल गुजर गया, अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे। मुसलमानों अगला साल जब चांद रजब का चढ़े, फिर रजब के इब्तदा ही में रबीउल अव्वल की तरह बच्चों को थालियां प्लेटें दे के मिलाद अली मनाने के लिए, चंदा जमा करने के लिए चौकों बाजारों में भेज देना। मैं पूरे मजमे की नुमाइंदगी करते हुए कह रहा हूं, तुम थालियां प्लेटें भेजना, हम तुम्हारी प्लेटें खाली वापस नहीं करेंगे। मुझे ताईद चाहिए मेरे मजमे की, एक बंदे की ताईद चाहिए। मैं मुसलमानों तुम्हें कह रहा हूं, खुदा की कसम, 13 रजब तेरे चौथे खलीफे की विलादत का दिन था। आमतुल मुस्लिमीन के लिए बात कर रहा हूं। हमारे अकीदे के मुताबिक वो नाजिल होते हैं, उनका ज़हूर होता है, लेकिन लफ्ज़ विलादत हमें मुसलमानों के लिए कहना पड़ता है कि 13 रजब तेरे चौथे खलीफे की विलादत है। तुम्हें चाहिए, तुमने शियों की जिद में अपने चौथे खलीफा का दिन मनाना भी छोड़ दिया है। हर मस्जिद में चाहिए कि अगले साल 13 रजब को अली की विलादत का जश्न मनाना, क्योंकि तेरा हक हमसे भी ज्यादा है। हम तो इसलिए मना रहे हैं कि तुम्हें याद हो जाए, बगैर हम ना भी मनाते हमारा गुजारा हो सकता है, क्योंकि हमारे पास अली जैसे अली के 11 बेटे और भी हैं। एक बंदे पर लाज़िम मेरी ताईद करेंगे। हमारे पास अली जैसे अली के 11 बेटे और भी है। मुसलमानों, हमें तो अली का दिन तुम्हारी वजह से मनाना पड़ा। हक तो तेरा बनता है कि तू अली के जश्न मनाए, हक तो तेरा बनता है कि तू अली के नाम के चरागा करे, हक तो तेरा बनता है कि तू अली के जिस्म विलादत मनाए, हक तो तेरा बनता है कि तू अपने चौथे खलीफे की साल गिरा के केक काटे, क्योंकि तेरे सारे खलीफों में ये वाहिद खलीफा है जिसका कम अज कम तुम्हें पता तो है कि वो पैदा कहां हुआ है। मुतवज्जे है सरकार। अली मौला, अली मौला, स्कूल में पता चल जाए ना स्टूडेंट शी है, उसकी जान खाएंगे। सदी फैक्ट्री में पता चल जाए मजदूर शी है, उसकी जान खाएंगे।
یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ تیری کو خوراک بکھری ہے؟ ہم نے کوئی منت مانی ہوئی ہے؟ 47 میں پاکستان بنا، بہت ہو گیا۔ میں پورے ملک میں مومنین بچوں سے کہتا پھر رہا ہوں اپنے مزاج بدلو۔ یہ بہت بڑی سازش کی گئی ہے میری قوم کے خلاف، جو ہمیں دفاعی پوزیشن پہ رکھا گیا ہے۔ ایک اعتراض کر دیتے ہم اس کے جواب میں لگے رہتے ہیں۔ یہ ماتم کس پارے میں ہے، زنجیر کس پارے میں ہے، علم کس پارے میں ہے، تعزیہ کس پارے میں ہے، محمل نکالتے ہو کہاں لکھا ہے، عزاداری کرتے ہو کہاں لکھا ہے، سبیلیں کہاں لکھی ہیں، نیازی امام حسین کی کہاں لکھی ہے، حاضری غازی عباس کی کہاں لکھی ہے، 22 رجب کے کنڈے کہاں لکھے ہیں؟ قرآن سے دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ۔ بھائی ہم سے پوچھتے ہو، پہلے ہمارے حوصلے کی داد دو۔ کبھی ہم نے بھی تم سے پوچھا ہے کہ وہ اذان کس پارے میں ہے جو سویرے اور ہوتی ہے؟ ایک ایک بندے پہ لا سے میں میری بات کی تعریف کروں، زندہ و سلامت رہے آپ۔ نہ شاہ جی خدا کی قسم کوئی بندہ بتا، میں مائک پہ کہہ رہا ہوں، میں کوئی ڈرائنگ روم میں بات کر رہا ہوں، میں کوئی بیٹھک میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، آج کے ویڈیو کی موجودگی میں اسپیکر پہ کہہ رہا ہوں، کوئی بندہ پورے ملک پاکستان میں ثابت کرے کہ کسی مسجد میں کوئی جلسہ تھا اور شیعہ بچوں نے چٹ بھیجی تھی کہ یہ بتائیں کہاں لکھا ہے، یہ بتائیں کہاں لکھا ہے۔ ہم تم سے اس لیے بھی نہیں پوچھتے کہ ہم تمہیں بھائی سمجھتے ہیں، بھائیوں کے نہ موڈ کا پتہ چلتا ہے نہ مزاج کا پتہ چلتا ہے۔ یہی سبب ہے جناب سے اذان ہم قرآن سے کیوں پوچھیں گے؟ ہمیں تو تیری مجبوریوں پر ترس آتا ہے کہ تو بڑا بھائی تو ہے، لیکن تم سے ہم نے کیوں پوچھنا ہے کہ قرآن سے اذانیں ثابت کرے؟ ہمیں تو ترس آتا ہے تم پہ کہ شاید جناب آج تک یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ بچے کے کان میں سویر والی اذان دینی ہے یا شام والی۔ بولو یا رحمت فرما، پورے ملک کا مجمع چاہا ہے۔ متوجہ ہیں صاحبان گرامی؟ پلیز میں بڑی معذرت چاہ رہا ہوں، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ میرا خیال ہے میں جیسے جیسے بات کر رہا ہوں نا، یہ سنگل ہی کافی ہے، کیونکہ ولا کے کہنے کے لیے سوزیوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ مولوی تو لمبی بات ویسے ہی کریں، مناسب نہیں ہوتا، آداب کے خلاف سمجھا جاتا ہے، لیکن میں زندہ ذہنوں سے زندہ باتیں کر رہا ہوں۔ اور آج میں 28 رجب کی اس عزاداری کے پرہجوم اجتماع میں میری ماں بہنیں بھی موجود ہیں، میرے بھائی بزرگ نوجوان عزادار ماتمی سارے موجود ہیں۔ میں ایک دعا کر رہا ہوں، نہیں میری طرف دے، میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں، آپ دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہے، ممبر پہ دعا مانگ رہا ہوں، لیکن آپ کو آمین انوالو ہو کے کہنا ہے۔ ممبر پہ بہت بڑی دعا مانگ رہا ہوں، جو آج کے اس اجتماع میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کھڑے ہوئے ہیں، میرے مالک جو مالی پریشانیوں میں مومن ہیں، تجھے بی بی خدیجہ کی دولت کا صدقہ ان کے رزق میں اضافے کر دے۔ آمین کہنا ہے، آپ نے آمین کہنا ہے، کیونکہ قبولیت کا پتہ نہیں ہوتا کون سا ٹائم دعا کی قبولیت کا ہے۔ اور اگر میری دعا آج کا ٹائم نوٹ کرو، اگر اس دعا کے بعد رزق میں اضافہ ہو، پھر بچا کے نہیں رکھنا، لنگر پکانے ہیں۔ یہ بہت بڑی سازش ہو رہی ہے ملک میں، یہ بہت بڑی سازش ہو رہی ہے تمہارے خلاف۔ ایک زمانہ تھا پورے ملک میں کنڈے پکتے تھے، اب مولوی پلاننگ یہ کر رہے ہیں کہ نہ پکاؤ، نہ شیعوں کے گھر سے کھاؤ۔ میں سید ریاض رضوی اپنے حرفوں کا ضامن بن کے کہہ رہا ہوں، لنگر کائنات کا واحد کھانا ہے جو زندگیاں بڑھا دیتا ہے۔ ہاں میں منبر پہ بات کر رہا ہوں، خدا کی قسم آپ جی واحد کھانا، واحد ڈش لنگر ہے۔ ایک بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آل محمد کا کوئی حوالہ دینا ان کی جان پہ بن جاتی ہے، اور اگر کسی سابقہ نبیوں میں سے نبی کی بات کریں قصص الانبیاء جیسی کتابوں میں، پھر وجد میں آ جاتے ہیں۔ لہذا میں انہیں وجد میں لانے کے لیے
ایک بات سنا رہا ہوں تاکہ انہیں لنگر کی اہمیت کا پتہ چلے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کے بارے میں خبر دی کہ یہ جو جا رہا ہے یہ 3 دن کے بعد مر جائے گا. حضرت موسیٰ کے کسی صحابی کے اس سے تعلق اچھے تھے. یہ فوری نکلا اور جا کے اسے خبر دینے کے لیے اس کے ڈیرے پہ پہنچا. اس طرح کے صحابی ہوتے تھے اور اس نے فوراً جا کے خبر کیا دی. جا کے کہتا بچوں تیاری شیاری کر لے, تیری زندگی کے 3 دن باقی ہیں. اس نے کہا تجھے کس نے بتایا؟ اس نے کہا مجھے 2.5 سال ہو گئے موسیٰ کے ڈیرے پہ رہتا ہوں, موسیٰ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے, زیادہ تیرے 3 دن باقی ہیں پھر تو نے مر جانا. اب اس بتانے والے کے ذہن میں یہ تھا کہ جب میں بتاؤں گا نا تیری موت 3 دن کے بعد ہے تو یہ برادری سے معافی تلافی مانگنا شروع کر دے گا, کیونکہ رواج یہی ہے کہ جب بندوں کا اللہ کی طرف دھیان ہوتا ہے نا پھر جن کے حق غصب کیے ہوئے ہوتے ہیں ان سے معافیاں مانگنے آ جاتے ہیں. نہیں ہر بندہ نہیں سمجھ سکے گا شاید میری بات, کیونکہ دنیا کا سسٹم تو یہی ہم نے دیکھا. یہ تاریخ لٹریری چہرے بیٹھے ہوئے نکھرا نکھرا مجمع حد نگاہ تک مولائی چہرے موجود ہیں, لیکن یہ بندہ جسے بتایا گیا نا کہ تیری زندگی کے 3 دن باقی ہیں, جٹ زمیندار بندہ تھا. جب اس نے کہا نا موسیٰ جو کہتا ہے سچ کہتا ہے, تو 3 دن کے بعد مر جائے گا. اس بندے نے اپنے منشی کو بلا کے کہا ہے اناج کتنا ہے؟ اس نے کہا جی ڈھیر لگے ہوئے ہیں. اس نے کہا 8-10 نائی بولا دیگا پکا, مخلوق خدا کو کھلا. ابا میرا میرے لیے کچھ نہیں چھوڑ کے گیا تھا. میں نے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑ کے جانا. جس اللہ نے مجھے دے لیا تھا نا میری اولاد کو بھی دے لے گا. انوکھا فیصلہ, مخلوق اکٹھی, اعلان ہو گئے, لنگر پکتے رہے, پبلک کھاتی رہی. اب امامیہ کالونی کے خاص کر اس پروگرام میں بات ضائع چلی جائے یہ تو ذہن تسلیم ہی نہیں کرتا. لنگر پکتے رہے. اچھا انہیں ہمارے لنگروں پہ اعتراض ہے, ہمارے عقیدے پہ اعتراض ہے, لیکن آج کل ان کی آپ نہیں پتا کیا پوزیشن ہے. 6 غیبانہ جنازے اسامہ کی پڑ چکے ہیں. پھر بھی پنڈ میں نا دائرے ہوتے ہیں, پنڈ میں جب سارا پنڈ اکٹھا بیٹھتا ہے وہ حکے کی باری لے کے نا دوسرے کے آگے نڑی کرتے ہیں اور پھر پتہ کیا کہتے ہیں, یار آپس کی گل ہے ایسے دل نہیں منتا کہ مر گیا ہو. کہاں ہو خدا کی قسم ہے زندہ بات کر. ہاں میں تو موجود بات کرنے کا عادی ہوں, وقت کی بات کرتا ہوں. مسلمانوں کی ہمیں مجبوریوں پہ ترس آتا ہے, ایمان سے ترس آتا ہے. ان کے عقیدے ذرا دیکھو. اسامہ کو زندہ ماننے کو تیار ہے, محمد کو زندہ ماننے کو تیار ہے. زحمت فرما زحمت فرما. خیر میں جلدی نہیں, مجھے 1 منٹ مجھے دیں. صورت کیا وقت لمبی بات نہیں کر رہا ہوں. میں نے یہ بات اور بھی کئی جگہوں پہ یہ بات کہی. میرے ماتمی بچے آج کل کیونکہ ہمارے شیعہ بچے تقاضا یہ کرتے ہیں کہ ہمارا مولوی جو ہے نا شیعہ مولوی 24 گھنٹے آن لائن رہے کمپیوٹر کی طرح. جو ہی مسئلہ پوچھے وہ نہیں دیکھتے مولوی کسی مصیبت سے. وہ کہتے ہیں مولانا آپ ہی بتائیں. میں زندہ بات کر رہا ہوں, پچھلے دنوں کی بات ہے. اسامہ والا زور عروج تھا یہ جو بھی موضوع ہے. ایک فون آیا, میں نے کہا بیٹا کیا ہے؟ رجو صاحب بول رہے ہیں؟ جی میں نے کہا بول رہا ہوں, ایک مسئلہ جلدی سے بتا. میں نے کہا بیٹا میں ممبر پہ ہوں, مجلس پڑھ لوں, 1 گھنٹے کے بعد فون کر لوں. اس بچے نے پتا پنجابی میں کیا کہا, لے تو مجلساں دی پئی ہے, میں دوستاں جی پھنسا بیٹھا. کمال کر رہے ہیں شاہ جی, آپ مجلس پڑھ رہے ہیں آپ تو ہر وقت مدرسے پڑھتے رہتے. میرے سوال کر, میں نے کہا میں رک گیا. میں نے کہا بیٹا جلدی بتا کیا پرابلم. کہنے لگا میرے دوست پوچھ رہے ہیں شیعہ غیبانہ جنازہ کیوں نہیں پڑھتے. میں نے کہا بیٹا ہر مذہب کے اصول ہے, ہر مذہب کے مستحبات ہے, واجبات ہے. ہماری فقہ میں ہمیں غیبانہ نماز جنازہ کا حکم نہیں ملا, لہذا ہم نہیں پڑھتے. کہنے لگا قبلہ بس جلدی ایک بات اور بتا دیں, یہ باقی مسلمان کیوں پڑھتے ہیں؟ اب اللہ جانے جلدی آپ سمجھتے ہیں. میں نے کہا بیٹا یہ باقی مسلمان اس لیے پڑھتے ہیں غیبانہ جنازے کہ ان کے بڑوں نے کوئی حاضر جنازہ چھوڑا تھا, اب قیامت تک غیبانہ. آپ جی آپ زندہ و سلامت رہے. تو توجہ سرکار, مجھے وقت ہے, باتوں سے باتیں نکلیں گی.
آپ جی آپ کی عبادت ہو رہی ہے، 1 منٹ مجھے دے دیں، 1 منٹ میں بڑی معذرت کے ساتھ مانگ رہا ہوں، وہ بات ادھوری نہ رہ جائے، بات وہ مکمل کر کے اسٹیج میں بھائیوں کو دے رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ جس بندے کے مرنے کی خبر دیتے ہیں اس نے کیا کیا؟ نوکر، انتظام، نائی، دیگیں، لنگر پکنے شروع ہو کر پہلا دن گزر گیا، کھانے چھگی پکتے رہے، مخلوق کھاتی رہی۔ کہاں تک آپ بات اور کمال سمجھتے ہیں؟ آپ نے نہیں سمجھنا تو احمدآباد والوں نے سمجھنا، آپ ہی تو بات سمجھیں گے۔ پہلا دن گزر گیا، لنگر پکتے رہے، مخلوق کھاتی رہی۔ دوسرا دن گزر گیا، کھانے پکتے رہے، پبلک کھاتی رہی۔ اللہ جانے کسی ذہن تک میری اپیل پہنچتی ہے یا نہیں، لنگر کی برکت دیکھو۔ تیسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، کھانے پکتے رہے، پبلک کھاتی رہی۔ چوتھا دن، پانچواں دن، چھٹا دن، ساتواں دن، ساتویں دن جب اپنے ڈیرے پہ بیٹھا ہوا وہی بندہ مخلوق خدا کو کھانے کھلا رہا تھا، موسیٰ کے صحابی کا گزر ہوا، اس نے بندے کو جیتے جاگتے دیکھا، اس سے نہیں ملا، حضرت موسیٰ کے پاس دوڑا ہو گیا، جا کے کہتا اللہ کے نبی آپ نے آج تک جو کہا سچ کہا، آپ نے اس بندے کے بارے میں کہا تھا وہ 3 دن جیے گا اس کے بعد مر جائے گا، میں ابھی دیکھ کے آیا ہوں اسے 7واں دن ہے، وہ تو اپنے ڈیرے پہ زندہ بیٹھا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا یا اللہ تیرے دیے ہوئے علم سے میں خبر دے دیتا ہوں، تو نے کہا تھا وہ 3 دن جیے گا، اسے 7واں دن ہے، اپنے ڈیرے پہ مخلوق کو کھلا رہا ہے۔ خدا فرماتا موسیٰ اس کی بات ہی چھوڑو، ہمیں اس کا کاروبار ہی بڑا پسند آ گیا۔ اور یہ لنگر کی برکتیں دیکھو، ہمیں اس کا کاروبار ہی بڑا پسند آ گیا ہے۔ ہمارا پروگرام اب یہ بن گیا ہے ہم اسے دیتے جائیں، یہ ہماری مخلوق کو کھلاتا جائے، ہم اسے دیتے جائیں، یہ ہماری مخلوق کو کھلاتا جائے، ہم اسے دیتے جائیں، یہ ہماری مخلوق کو کھلاتا جائے۔ اللہ کرے میری بات آپ تک پہنچ جائے۔ حاضری قاضی عباس کی، نیات حضرت امام حسین کے، کنڈے امام جعفر صادق کے، یہ صرف نام ہے، بہانہ ہے مخلوق کو کھلانے کا۔ بولو میرے ساتھ، میری تائید کرو، خدا کی قسم یہ صرف بہانہ ہے۔ شاہجی نقوی صاحب فقار میرے بھائی، یہ صرف بہانہ ہے، مخلوق کے خدا کو، مخلوق کے خدا کو کھلانے کا صرف بہانہ ہے۔ کہیں امام حسین کی نیاز کا نام دے دیتے ہیں، کہیں غازی عباس کا نام دے دیتے ہیں، کہیں 22 رجب۔ آج میرے ملک پاکستان میں مسلمانوں کو تقسیم کر رہے ہو یہ کہہ کے کہ جی 22 رجب جو ہے یہ کنڈے جو ہے اصل میں نیاز نہیں ہے، یہ جی خوشی ہے ایک بندے کے مرنے کی، یہ خوشی ہے، ہم کم ظرف نہیں ہے۔ نہیں، شاید میری بات آپ تک نہیں پہنچی۔ ہم کم ظرف نہیں ہے کہ دشمنوں کے مرنے کے جشن منائے، ہم تنگ نظر بھی نہیں ہے، ہم کم ظرف بھی نہیں ہے، لیکن اگر تجھے صدیوں بعد اتفاقاً پتہ چل ہی گیا ہے کہ 22 رجب تیرے معاویے کا دن ہے، پھر ہم اگر خوشی مناتے ہیں تجھے تو ماتم کرنا چاہیے۔ ملت جعفریہ کی نوجوان نسل سے میری اپیل ہے، سجدے کیا کرو اپنے مذہب کی حقانیت کو، اپنے مذہب کی سچائیوں کو۔ بہت تو نے پوچھ لیا یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے۔ اب ہم تم سے پوچھیں گے مغرب کی 3 رکعتیں کس پارے میں ہیں؟ فجر کے فرض 2 رکعتیں کس بارے میں ہیں؟ ہماری باری آتی ہے کہتے ہیں جو کچھ دین میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، دین میں نہیں ہے۔ دکھائیں مجھے، میں پوچھ رہا ہوں، مجھے ٹائم دے۔ نہیں، ممبر کی کچھ اور مجبوریاں ہوتی ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں جو قرآن میں نہیں ہے وہ دین میں نہیں ہے، پھر فجر کے 2 فرض قرآن میں نہیں، اس لیے نمازیں ملا کے پڑھتے، اور ہم فجر اور عشاء میں لاتے ہیں، اور شیعہ فجر اور عشاء میں لا کے پڑھتے ہیں۔ فجر کے ٹائم، ظہر کے ٹائم، عصر اپنی فضیلت کے ٹائم۔ ہائے 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 ہائے،
ہاں ہاں ماشاءاللہ آپ دیے فرما. مغرب بھی فضیلت کے ٹائم پہ پڑھتے ہیں, عشاء بھی اپنے ٹائم کی افضلیت کو دیکھ کے پڑھتے ہیں. بہت بڑے اجتماع میں اسپیکر پہ کہہ رہا ہوں, جو مسلمان قرآن مجید کے 30 پاروں میں نمازوں کے ٹائم 5 دکھا دے, میں سید مذہب نہیں بدلتا, مذہب وہ بدلتے ہیں جنہیں مرشدوں پہ اعتبار نہیں ہوتا. لیکن میں اپنی شکست ماننے کو تیار ہو جاؤں گا جو بندہ قرآن مجید سے 5 نمازوں کے 5 ٹائم علیحدہ ہمیں دکھا دے. بچوں یہ باتیں یاد رکھا کرو, یہ بچے آپ باتیں آگے کرنے کی پوزیشن میں. قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل نمازوں کے جو ٹائم اللہ نے بتایا وہ نوٹ کر لو. خدا فرماتا اقیم الصلاۃ, نماز پڑھو لطلوع الشمس, ایک ٹائم زوال آفتاب کے بعد, لطلوع الشمس ایک ٹائم ہو گیا, الی غسق اللیل جب رات چھا جائے یہ دوسرا ٹائم ہو گیا, وقرآن الفجر اور فجر کی نماز پڑھو یہ تیسرا ٹائم ہو گیا. نمازیں 5 ہیں, ٹائم نمازیں 5 ہیں, نمازیں 5 ہیں, ٹائم 3 ہے. ساری زندگی تو 3 پہ مرتا رہا, اب تجھے کیا تکلیف ہو رہی, اب تجھے اچھا نہیں لگ رہا کیا؟ ساری زندگی تو نے یہی کہا. میں قرآن مجید سے بات کر رہا ہوں, قرآن مجید میں جنہیں پھر بھی یقین نہیں آتا. اچھا بڑی پریشانی پتہ ہے ہمارے بھائیوں کو کب ہوتی, یہاں کیونکہ سنتے ہیں جو نمازیں ملا کے پڑھتے ہیں کہ دوزخ میں جائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت ہماری پرابلم ہی نہیں ہے. ہاں وقت تمام ہو گیا, میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں, میری بات پہ یقین نہیں آتا جائیے لاہور کے کسی مارکیٹ میں تجربہ کر لیں. جو دکانوں پہ برکت کے طور پہ بزرگ بٹھائے ہوتے ہیں نا کاؤنٹر پہ, ریگولر حاجی, کبھی ان کے قریب ہو کے 2 سوٹ لینا, بل دیتے ہوئے پوچھنا میاں جی جنت میں جاؤ گے؟ پتہ کیا کہتے ہیں, اے تے اللہ میاں نو پتہ ہے. میری قوم کا 16 سال کا ماتمی ہلکے ماتم سے نکل رہا ہوں نا, قریب ہو کے پوچھنا بیٹے جنت میں جاؤ گے؟ وہ پورے اطمینان سے کہتا ہے میں نے نہیں جانا تھے تیرے ابے نے جانا. ہمیں کوئی بوجھ نہیں ہے. بات میں بالکل ختم کر رہا ہوں. یہ بندے یہاں سن کے نماز ملا کے پڑھنے والے دوزخی ہیں, نماز ملا کے پڑھنے والے اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں, دین کو نہیں سمجھتے, ان کا مذہب یہ عجیب طرح کا ہے, یہ ہے وہ ہے, لمبی باتیں ہوتی جا رہی ہیں. جب یہ بندے یہ ساری کیسٹیں سنا کے حج پہ جاتے ہیں نا اور ظہر پڑھ کے میدان عرفات سے شاجی اٹھتے ہیں تو ساتھ والا حاجی کہتا ہے وہ پہلی دفعہ آیا. یہ گھبرا کے کہتا ہے تجھے کس نے بتایا؟ اس نے کہا تیری حرکتیں بتا رہی ہیں. اس نے کہا یار میں کیا کر بیٹھوں؟ اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے کا اگلے رکن. اس نے کہا اگلا شگلا رکن کہاں؟ یہیں ابھی اثر ہوگی, ابھی یہیں اثر ہوگی. وہ حیران ہو, چپ رہو گے مجھے دکھ ہوگا. وہ حیران ہو کے کہتے ہیں وہ گھر سنو ابھی تو ظہر پڑی ہے. وہ کہتا ہے ظہر اثر اکٹھی نہ پڑے تو حج نہیں ہوتا. جیتا جاگتا مجمع ہاں جائے حاجیوں کے سروں پہ قرآن رکھو, جاؤ جا کے حاجیوں سے پوچھو ظہر اثر اکٹھی نہ پڑھے تو حج نہیں ہوتا. اب وہ حاجی پاکستان سے بیچارہ پہلی دفعہ گیا ہوتا ہے, غنیمت سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ والا حاجی بھی میری زبان سمجھتا ہے, وہ بھی پاکستانی ہے. وہ لاہور والوں, پنجاب بلکہ پورے پنجاب والوں, وہ حاجی جسے پہلی دفعہ پتہ چلتا ہے نا ظہر اثر اکٹھی پڑھنی ہے, وہ اس کے کان میں کہتا ہے اوے پاکستان میں تو ظہر اثر ملا کے شیعہ پڑھتے ہیں. دوسرا حاجی کان میں کہتا ہے بتانا کسی کو نہ, حج پہ وہی کرنا پڑتا ہے جو شیعہ. تیری مغرب عشاء بھی اکٹھی. ختم کر رہا ہوں گفتگو. بہت نفرت تم نے پھیلا لی, بہت الزام ہم پہ لگ گئے. اس سے پہلے سید وقار بہت خوبصورت باتیں کہہ گئے, لیکن کون سنتا ہے ہماری باتیں؟ دیواریں دیکھو نا, پتہ کیا لکھی ہوتی ہیں؟ مسجد بی بی آمنہ, حضور کی والدہ کے نام کی مسجد, اور اوپر لکھا ہوتا ہے رضی اللہ. تیری عقل کے کیا کہنے, بیٹا صلی اللہ ہے, ماں رضی اللہ ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہو, کہاں ہو جا مسلمانوں, خدا را
اور شیعوں کی زندگی شیعوں کی ضد میں اپنی آخرت برباد نہ کرو، 4 شیعوں کی ضد میں اپنی قبر برباد نہ کرو، سیدوں کے مشورہ تمہیں دے دو، مذہب نہ بدلو، سوچے بدل لو۔ کوئی شیعہ صحابہ کرام کو گالی دینا اپنا دین نہیں سمجھتا، ہم عزت کرنے والے لوگ ہیں، ہم احترام کرنے والے لوگ ہیں، ہم صحابہ کو رضی اللہ کہتے ہیں۔ اگر ٹائم کی مجبوری نہ ہوتی میں صحابیوں کا نام 1 دفعہ لیتا، 6 دفعہ رضی اللہ کہتا، لیکن مجبوری وقت بڑا کم ہے، بات مجھے یہیں پہ مکمل کرنی ہے۔ ہم صحابہ کو رضی اللہ بھی سمجھتے ہیں، ہم رضوان اللہ بھی سمجھتے ہیں، لیکن میں تیری منت کر رہا ہوں غلطی ہماری سمجھو، یہ جرم ہمارا سمجھو۔ ہم تیری ملت کے بچوں کو یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو جس کا مقام ہے اس کا مقام دو، صحابہ کو صحابہ والا مقام دو، اولاد کو اولاد والا مقام دو۔ ڈیرے دار بندے بیٹھے ہو میری بات کی تائید فرمائیں گے، تمہارے ڈیروں پہ نوکر بھی ہوتے ہیں، گھروں میں بیٹے بھی ہوتے ہیں، کیا نوکروں بیٹوں میں فرق کوئی نہیں ہوتا؟ کیا نوکروں بیٹوں میں فرق کوئی نہیں ہوتا؟ کیا نوکروں اور اولاد میں فرق کوئی نہیں ہوتا؟ جیتا جاگتا مجمع جہاں تک میری آواز جائے مجھے مجمع کی تائید یا تردید کی ضرورت ہے۔ میں ریاض رضوی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے، حسین مٹی پہ بھی بیٹھ جائے وہ بیٹا محمد کا ہے۔ جی بسم اللہ آپ چاہیے میرے بھائی، گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ صحابہ کا نام ہے رضی اللہ کہو۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ غدیر پہ علی کی ولایت واجب ہو چکی تھی، میری ان سے اپیل ہے کہ محلے وائز نعرے نہ لگاؤ، بلاک وائز نعرے نہ مارو، مشترکہ جواب آنا چاہیے۔ گفتگو میں ختم کر رہا ہوں۔ ایک بندہ کہنے لگا جی اصل میں یہ جو رضی اللہ کا تعلق ہے نا جی، ہمیں دراصل شیعوں والی چالاکیاں نہیں آتی، ہم سیدھے سادے مسلمان ہیں، جس کی عزت کرتے ہیں اسے رضی اللہ کہتے ہیں۔ پاکستان کے پورے اخبار عزت ہی کر رہے ہیں، امام حسن رضی اللہ، امام حسین رضی اللہ۔ ہم جی سادے مسلمان ہیں، ہم جس کی عزت کرتے ہیں اسے رضی اللہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا شکر ہے جی آپ نے نبی پاک کی عزت نہیں کی۔ پتہ نہیں میں سمجھا سکا ہوں یا نہیں۔ میں نے کہا جی شکر ہے آپ نے نبی پاک کی عزت نہیں کی، جو حضور کو رضی اللہ نے لکھنا شروع کر دی۔ کہنے لگا میں اتنا بھی پاگل نہیں ہے کہ حضور کو رضی اللہ کہیں۔ حضور کو رضی اللہ اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ حضور پہ درود پڑھا جاتا ہے۔ میں نے کہا بچے یہی شیعہ سمجھاتے ہیں کہ جن پہ درود پڑھا جاتا ہے، ہائے ہائے ہائے، سید آخری آدمی تک میں متوجہ ہے، بات میں بالکل کلوز کر رہا ہوں۔ جن پہ درود پڑھا جا، میں رضی اللہ علیہ السلام کا فرق تاکہ ملت کے بچوں کے ذہنوں سے اتر جائے یہ وہ انہیں اندازہ ہو جائے کون رضی اللہ ہے کون علیہ السلام ہے۔ ممبر کوفہ پہ علی تھے، خطاب علی بادشاہ کا جاری تھا، توحید کے بعد علی نے رسالت کی بات کی۔ جب رسالت کی گفتگو علی علیہ السلام نے کی، مجمع سے ایک بندہ اٹھا، اٹھ کے کہتا یا علی، نبی کی حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آئی، نبی کی حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آئی، ہم وہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ مدرسوں کا فیض وہ حدیث ہے کہ ایک بچے کو یاد ہے، شیعہ قوم کے ہر فرد کو یاد ہے نبی کی وہ حدیث، کن تو نبی وآدم بین الماء والطین۔ ترجمہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ میں اس وقت، حضور نے کہا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ یہ حدیث کے بارے میں اس نے کہا، جب اس نے کہا نا یا علی ہمیں نبی کی حدیث سمجھ میں نہیں آئی، علی فرماتے ہیں کون سی حدیث سمجھ میں نہیں آئی؟ کہنے لگا کن تو نبی وآدم بین الماء والطین۔ ممبر کوفہ پہ بیٹھے ہوئے علی نے کہا کن تو ولی وآدم۔ میری بات میں آپ کا دھیان ہے، میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ علی فرماتا کن تو ولی وآدم بین الماء والطین۔ شیعہ ہو کے پوچھتے پھرتے ہیں ولایت کتھے پڑھیے؟ علی فرماتا کن تو ولی وہ نبی تھا،
میں ولی تھا. وہ جو بندہ پوچھ رہا تھا نا اس کا دوسرا ساتھی بیٹھا ہوا تھا. جب علی نے کہا نا میں ولی تھا، جب آدم مٹی کو پانی کے درمیان تھا، اس نے بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے کے گٹے پہ ہاتھ مار کے کہا ہوں راضی ہیں. پہلے تجھے بڑے کی سمجھ نہیں آتی تھی، اب اس کی آ رہی ہے. لیکن وہ کھڑا ہوا بندہ سنبھل گیا، سنبھل کے کہتا علی بادشاہ میں بھی تو یہی پوچھ رہا ہوں، جو آپ سے بہتر بتا بھی کوئی نہیں سکتا. آپ سے بہتر کون بتا سکتا ہے؟ آپ ہی تو بتائیں گے. میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ جب تھا ہی کچھ نہیں پھر محمد رہے کہاں؟ علی فرماتا سنو، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے نور مصطفیٰ کے صدقے میں کچھ حجاب بنا، ان حجابوں میں نبی کے نور کو رکھا. حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب عزت، حجاب حیبت، حجاب رحمت، حجاب نبوت، حجاب کبریا، حجاب منزلت، حجاب رفت، حجاب سعادت، حجاب شفاعت. علی فرماتا کسی پردے میں نبی کے نور نے سبحان ربی الاعلی پڑھا تو کسی پردہ میں سبحان ربی العظیم پڑھا، کسی پردہ میں سبحان الملک المنان پڑھا تو کسی پردہ میں سبحان الملک والملکوت پڑھا، کسی پردہ میں سبحان من یزید الاشیاء ولا یزول کی تصویریں پڑھی. علی فرماتے ہیں پردوں میں جب نبی کا نور تصویریں پڑھ چکا، اللہ نے اپنے قدرت کاملہ سے اس نور کے صدقے کچھ دریا بنائے. ان دریاؤں کی تہ میں نبی کے نور کو اترنے کا حکم دیا. سب سے پہلے نبی کا نور دریا علم میں اترا، علم کے بعد دریا حلم میں اترا، علم کے بعد دریا زہد میں اترا، زہد کے بعد دریا تقویٰ میں اترا، تقویٰ کے بعد دریا خشیت میں، خشیت کے بعد دریا سیانت، سیانت کے بعد دریا عنابت، عنابت کے بعد دریا مزید، مزید کے بعد دریا صبر، صبر کے بعد دریا رضا، رضا کے بعد دریا وفا، وفا کے بعد دریا حیا. حتیٰ کہ 20 دریاؤں سے جب نبی کا نور باہر آ گیا اللہ کی آواز آئی تو ہی مخلوق اول ہے، تو ہی مخلوق اول ہے، تو ہی ختم الرسل ہے. وہ خطاب دیتا رہا، یہ نبی شکرانے کے سجدے ادا کرتا رہا. جب اس نبی نے آخری سجدہ سے سر اٹھا لیا، اس نبی کے جسم پاک سے 1,24,000 یہ پسینے کے قطرے گر گئے. اللہ نے پسینے کے قطرے ضائع نہیں کیے، ایک ایک قطرے کے بدلے میں ایک ایک نبی پیدا کر دیا. آدم صفی اللہ بنا محمد کے پسینے سے، نوح نجی اللہ بنا محمد کے پسینہ سے، موسیٰ کلیم اللہ بنا محمد کے پسینہ سے، عیسیٰ روح اللہ بنا محمد کے پسینہ سے. میری ان مسلمان دانشوروں سے اپیل ہے کہ جو نبی محمد کے پسینے سے نبی بنے ان کا نام کیسے لیا جاتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور تمہارے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے. اور جب محمد کے پسینے سے بنے اگر وہ علیہ السلام ہوتے ہیں، پھر جو محمد کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے، رضی اللہ کیسے بن جاتے ہیں؟ آپ جی جو حضور کے پسینے سے بنے اگر وہ علیہ السلام ہے، پھر محمد اس کے بارے میں کہے فاطمہ تو بذات و منی، میری بیٹی میرا حصہ ہے. خدا درجات عالیہ بلند فرمائے. مبلغ اعظم استاد مرحوم مولانا اسماعیل اللہ مقامہ کے فلبدی لہجے کے مالک تھے. ایک مولوی اڑ گیا، وہ مولوی اسماعیل شیعوں کا تو وکیل بنا پھرتا ہے. بیٹیاں محمد کی 4 تھیں. تم شیعہ غلط کہتے ہو جو ایک کہتے ہو. قبلہ نے ایک کی فقرہ کہا، مولوی 4 نہیں 1000 مان لو، راضی تو تم سے ایک نہ ہو سکے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے بھائی تیرا یہ چیخے بلند کر کے رونا حسین کی ماں کو پسند ہے. جو تو اپنوں کے جنازوں پہ کوئی نہیں روتا، جس انداز میں صبح سے بیٹھے رو رہے ہیں. اللہ حسین جی بسم اللہ میرے بھائی، جو دعائیں تیرے ذہنوں میں، اللہ کسی کا دامن آج خالی نہ جائے. درد صرف یہی رولاتا ہے. کہتے ہیں جی رونا نہیں چاہیے. رجب کا مہینہ آج 28 سے 25 کا پرسا، 25 رجب. اللہ میرا جانتا ہے میں اس طرف نہیں بڑھ رہا. اللہ تمہیں زندگی دے، کئی ماتم تیری زندگی میں اہل بیت کے ہیں. اللہ تمہیں ذاتی دکھوں سے محفوظ رکھے. 25 رجب کو علی کے بیٹے کا جنازہ اٹھا تھا. 28 رجب کو علی کی بیٹیوں کے جنازے اٹھے. ایک فکرہ میں نے کہنا ہے، نصیبوں کا پروسا، ایک آنسو بھی آ جائے میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے. اللہ اس ذکر کے صدقے اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے. آخری بات کہہ رہا ہوں،
हुसैन फरमाते तो मेरी भाईवाल बहन है, इजाजत जनाब अब्दुल्ला से दे दे। जिंदगी में पहली दफे अरबों के रिवाज के मुताबिक औन मोहम्मद की मां जनाब अब्दुल्ला के सहन में दोनों हाथ सर पे रख के, अरबों का रिवाज था जब किसी ने मांगना होता था ना तो दोनों बाहें सर पे रख लेते थे। जब मट्टी पे बैठ के दोनों बाहें सर पे रखी हैं बिस्तर बीमारी पे, अब्दुल्ला तड़प के कहता है जल्दी उठ के मसनद पे आ जा, कहीं गाजी ना देख ले कि अब्बास की जिंदगी में सैन मट्टी पे कैसे बैठ गए। अलमुबाला भी जिंदा हो, गाजी भी जिंदा हो, उम्मुल बनीन का बेटा भी जिंदा। जनाब ज़ैनब बेआलिया ने एक फिक्रा कहा, कौन सा दर्द है आले मोहम्मद के जो आपके जहन में नहीं, कौन सा दुख है जो आपके कल्ब जिगर से हो के नहीं गुजरा। हर कहानी आपको याद है, लेकिन जब भी सुनो यूं लगता है कि जैसे सैयदों का दरवाजा कल बंद हुआ था। सैयदा ने एक फिक्रा कहा, कौन मोहब्बत के अब्बा चाचे से आया, मेरा पेट का दरवाजा बंद हो रहा है, मेरे बंदे हाथ दे, अगर तुमने इजाजत न दी उधर से मेरे भाइयों की सवारी निकलेगी, इधर से ज़ैनब का जनाजा उठेगा। इस तरह बीमारी पे जनाब अब्दुल्ला की चीखें निकल गई। रोके फरमाते हैं उनकी माँ ये कभी ना कहना मैं तो इजाजत तुझे रात की दे चुका हूं। तड़प के सैयदा ज़ैनब कहती है अब्बास इजाजत लेने आया था। अब्दुल्ला फरमाते हैं नहीं, मेरा भाई हुसैन इजाजत लेने आया था। अब्दुल्ला फरमाते हैं नहीं। कहती जब मेरे भाइयों में से कोई भी नहीं आया फिर इजाजत लेने कौन आया। अब्दुल्ला फरमाते हैं मुझे बुखार है, रात मुझे सारी सारी नींद नहीं आती। जब रात ढल रही थी ना तेरी उजड़ी माँ जख्मी हाथ पहलू पे था, मौत की पट्टी माथे पे थी, रोके कह रही थी अब्दुल्ला कल मेरी ज़ैनब साइल बन के आएगी, मुझे तो अपना खाली वापस आना नहीं भूला, मेरी ज़ैनब को खाली ना भेजना। अदादारों ज्यादा देर होगी, मैं सैयद से माफी मांग रहा हूं, एक फिक्रा मुझे कह लेने दे। जब गाना तेरी माँ इजाजत लेने आई थी, अभी ये गुफ्तगू हो रही थी या हुसैन का हम शक्ल नबी बेटा जिसे पाला सैयदा ज़ैनब ने, अली अकबर और जवान अकबर का सदका, माँ को तुम्हारी जवानी नसीब हो, बहनों को तुम्हारी जवानी नसीब हो। अली अकबर आके कहता फूफी बाबा इंतजार में है। जब कहा ना फूफी बाबा इंतजार में है, जनाब अब्दुल्ला ने हाथ जोड़ के कहा अकबर तू हम शक्ल नबी है, तेरी ताज़ीम मुझ पे वाजिब है, बीमारी की वजह से उठ नहीं सका, मेरे बंदे हाथ दे, इजाजत है फूफी को ले जाओ, लेकिन मेरे बंदे हाथ दे, जाके बाब हुसैन से कहे ज़ैनब सिर्फ ज़ैनब नहीं, ये सहन जो है ये अब्दुल्ला बिन जाफर का है, ज़ैनब जाफर तैयार की बहू, ये ज़ैनब का ससुराल का सहन है। मैं रोक नहीं रहा, लेकिन हुसैन से कहे ज़ैनब को इस अंदाज में लेके जाओ कि पूरा मदीना देखे कि अब्दुल्ला बिन जाफर के सहन से जाफर की बहू कैसे जा रही है। लिहाजा अकेला अकबर नहीं आएगा, सारे बनी हाशिम के जवान आए, हुसैन भी खुद लेने आए, अलमुबाला भी लेने आए। मातमी अल्लाह तेरा पुरसा कबूल हो जाए। अल्लाह मेरे जानते अकबर ने पैगाम दिया, हुसैन भी आ गया, अब्बास भी आ गया, अकबर भी आ गया, कासिम भी आ गया। जब सारे बनी हाशिम के जवान अब्दुल्ला की जोड़ी में लाइन लगा के खड़े हो गए, अब्दुल्ला इजाजत दे, अब्दुल्ला मुंह पे मातम करके कहता ले जाओ ज़ैनब को, लेकिन मेरी जोड़ी से मेरे सहन से ज़ैनब का बाजू पकड़ के वो उठाए जो इसे वापस मदीने लेके आए। हुसैन पीछे हट गया, अब्बास पीछे हट गया। उस वक्त हुसैन की आवाज आई, और मेरा सज्जाद बेटा, और मेरा मुहारी बेटा,